یہ ہے امریکی اداکار جیمز ووڈ، جنہوں نے فلسطینیوں کے حوالے سے کل دیم آل کے ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھا تھا کہ نو سیز فائر، نو کمپرومائز اینڈ نو فارگیونیس۔ اکیلے صرف یہ نہیں بلکہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں ان کے ساتھ تھے کہ اگر حماس نے اسرائیلی افغانیوں کو رہا نہ کیا تو ہم نہ صرف غزہ بلکہ مشرق وسطیٰ کو سب کے لیے جہنم بنائیں گے۔ لیکن قدرت کا انصاف دے کے آج ان کا اپنا شہر لاس اینجلس جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ بے بسی میں اس کا نظارہ کرتے رو رہے ہیں۔ کتنے تکلیف دہ ہے یہ مناظر جس میں انسان جلس چکے ہیں، اربوں ڈالرز کی ہزاروں ایکڑ زمین، مکانات اور عمارتیں راک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہی جہنم غزہ کے بچے، بوڑھے، خواتین اور لاکھوں سیویلینز پچھلے 1.5 سال سے بیت رہے ہیں۔ ان کا پورا علاقہ راک کا ڈھیر بن گیا ہے، ان کی 50,000 کے قریب انسانی جانیں چلی گئی ہے اور ان کے لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ غزہ کا جہنم لاس اینجلس کے جہنم سے بس اس قدر مختلف ہے کہ یہ قدرت اور خدا کا نہیں بلکہ اسرائیل امریکی مدد سے بنایا گیا جہنم ہے، اور جیمز ووڈ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں مزید شدت لانے کے خواہاں ہیں۔ جیمز ووڈ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، اور اگر نہیں تو محسوس کرنا چاہیے کہ جہنم کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لوگ لاس اینجلس میں لگی آگ اسرائیل کا امریکی مدد سے غزہ کو جہنم بنانے کا ریوارڈ قرار دے رہے ہیں، لیکن شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ بلکہ اسی لاس اینجلس میں امریکی سیویلینز نے فلسطینیوں کے حق میں بڑی مظاہرے نکالی تھی، اور ویسے اس ریوارڈ کا سب سے اولین حقدار اسرائیل ہے۔ خیر جو بھی ہو، ہمیں کسی کی آسمانی آفر پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو تعزیت تو کر سکتے ہیں، یہی ہمارا تہذیب رہا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی دشمن کے غم یا آفت پر خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ ان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے ہم اخلاقی اور معاشرتی زوال اور ذہنی پستی کے شکار ہو گئے ہیں اور میدانی جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو دشمن پر نازل قدرتی آفات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب یہی آفت ہم پر ہو تو ہم ان دشمنوں کی مدد کو خوشی خوشی بلکہ دوڑ کر لے رہے ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات سے ہمیں خود بھی یہ احساس کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ قیامت کتنی تکلیف دہ ہے جب یہ اپنے آپ پر ہو، تو کیوں اسے دوسروں پر برپا کیا جائے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خدا اور قدرتی انصاف کے سامنے ہم بے بس ہیں، خواہ ہم کتنے طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس قدرتی اور بلاگ انصاف سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خدا کے ہاں اگر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔